میرے لیے تو میرے جو ویورز ہیں وہ بھی میرے ایک طرح سے خاندان کا حصہ ہیں، فیملی. تو آپ کے لیے دعا گو ہوں میں، اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے، ہمیشہ شاد آباد خوش و خرم رکھے، آپ کو صحت مند رکھے. آج نارملی میں اس طرح کی بات کرتا نہیں جس طرح کی بات آج میں اس وقت پورے ملک میں ایک عجیب کنفیوژن پھیلا ہوا ہے. زبان زد عام ہے پاکستان میں یہ بات کہ احتساب کہیں سراب تو نہیں، یہ احتساب کہیں خواب تو نہیں جو اپنے منطقی انجام کی طرف سے جا رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ ایک کھلواڑ تھا، ایک دھوکہ تھا، ایک فریب تھا، ایک ڈرامہ تھا، نوٹنکی تھی، کچھ بھی نہیں تھا. تو ایک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ رب العالمین کہتے ہیں 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہے اپنی مخلوق سے، مجھ سے، آپ سے، ہم کتنے بھی گئے گزرے ہوں، گناہ گار ہوں، 70 ماؤں جتنی محبت. ایک ماں کی محبت مان نہیں تو 70 ماؤں. لیکن رب العالمین نے جو رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، رحمان بھی ہے، اس صفات کا اندازہ ہی کوئی نہیں. تو رب نے بھی سزا اور جزا کا بندوبست رکھا ہے. یہ خدائی قانون ہے. اگر آپ اس کو ریپلیکیٹ نہیں کرتے، اپلائی نہیں کرتے تو وہ معاشرے برباد ہوں گے، تباہ ہوں. اور تباہی یہ نہیں ہوتی کہ بالکل کوئی آتش فشاں پھٹ پڑا، سارا کچھ غرق ہو گیا، غارت ہو گیا. نہیں، یہ مچی ہوئی ہے تباہی. غریب غریب سے غریب تر، امیر امیر سے امیر تر، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، بھائی بھائیوں کی زبانیں کاٹ رہے ہیں اور وہ پیچکس سے آنکھیں نکال رہے ہیں. اچھا، اللہ پاک اگر مخلوق، اپنی پیاری مخلوق، اپنی اتنی اعلیٰ تخلیق کے بارے میں بھی سزا اور جزا اور جنت اور دوزخ کا یہ جو تصور ہے، معمولی بات نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسانی معاشرہ احتساب کے بغیر کسی عذاب سے بچ جائے؟ عدم احتساب نے پاکستان کو عدم استحکام کی اس انتہا پہ پہنچا دیا ہے جہاں اچھے خاصے لوگوں کے لیے، ایفلوئنٹ لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا، ان کے شوق ابزاربر ذرا زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. ایک ایوریج اچھی ڈیسنٹ انکم والا بندہ بھی، جس کی 1 لاکھ 2-4 لاکھ روپیہ بھی انکم ہے، اس کی بھی زندگی عذاب ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک، یہ جو اتنی دیر سے اس ملک میں نوٹنکی چل رہی تھی، احتساب احتساب احتساب، اگر یہ سب کچھ فیک نکلا تو اس ملک میں پھر وہ لٹ پڑے گی. اس ملک کو، بغداد کو تاتاریوں نے ایسے نہیں لوٹا جیسے اس ملک کو لوٹا گیا ہے. پہلے تصور کریں، ایک مالی بھرتی ہوتا ہے، ایک معمولی سا گورنمنٹ فنکشنری، اربوں کے اس کے اثاثے نکلتے ہیں، اس کی بیسمنٹ سے بیش قیمت گاڑیاں نکلتی ہیں. میں بات کر رہا ہوں وہ کراچی والا جو قائم خانی پتہ نہیں کیا تھا، رئیسانی دیکھ لیں بلوچستان کا، ادھر کے دیکھ لیں بیوروکریٹ، وہ ارب پتی کھرب پتی سے کم ہے ہی کوئی نہیں. اچھا، دوسری طرف دیکھو آپ، کب وہ کتاب لکھی گئی تھی ایکلیز ہیل، ریمنڈ بیکر نامی، اس نے کچے چٹے کھول کے رکھ دیے تھے نواز شریف کے بے نظیر کے. وے بیک، میں ایک زمانے میں وہ کتاب ٹی وی پہ دکھایا کرتا تھا. کوئی کسی کے اندر غیرت ہے، وہ کیوں نہیں اس کو جا کے سو کرتے اس کے رائٹر کو؟ نہیں، پرواہ کوئی نہیں. بے شرمی، بے حیائی، یہ لوگوں کے بچوں کو بھوکا مارنے والی بات ہے. کوئی لوٹ لے، مجھے نہیں اعتراض، لیکن اس کے نتیجے میں جو بھوک پڑتی ہے، اس سے پھر جو جرائم جنم لیتے ہیں. پروسٹیٹیوشن پاکستان میں بڑھ رہی ہے. اچھا،
وہ قائم خانی اور رئیس خانی ان کے ارب تو چھوڑیں، وہ سینکڑوں ٹیٹیاں اربوں خربوں روپے کی کوئی جواب نہیں ہے. اچھا، ڈیلی میل الزام لگاتا ہے ہمارے ایک سابق چیف منسٹر پہ کہ اس نے زلزلہ زدگان کا پیسہ کھایا ہے. یہ بھائی صاحب بڑے جوش و جذبے سے کہتے ہیں میں کیس کر رہا ہوں، میں خط لکھ دیں، فیک سے خط ادھر ادھر لکھیں. وہ مذاق اڑا رہا ہے پوری قوم کا، اس ملک کا مذاق. وہ کدھر ہو؟ وہ گورا ڈیلی میل کا کوئی جرنلسٹ بھی کوئی اتنا کوئی نامور نہیں ہے، معمولی سا پتہ نہیں کوئی پارٹ ٹائمر ہے، فری لانسر ہے، کیا ہے. وہ مذاق اڑا رہا ہے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں. تو اب یہاں تک آنے کے بعد اگر یہ سارا کچھ وائنڈ اپ ہو گیا تو پھر ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. ریلوے کی پٹڑیاں بیچ کھائی ہیں ہم لوگوں نے، ریلوے ٹریکس پہ مارکیٹس بنائی ہیں، خربوں کی زمینیں واگزار کرائی گئی ہیں. اچھا، تجاوزات ہیں، ناجائز قبضے ہیں. یہ کیا کلچر ہے؟ تو کیا انجام ہوگا پھر ایک ایسے ملک کا جہاں ایک وے آف لائف، ایک کلچر، یہ وے آف لائف کرپٹ ہونا کوئی ایشو ہی نہیں ہے. تو اس سٹیج پہ یہاں تک لانے کے بعد اگر یہ سارا کچھ ریورس ہوتا ہے تو میرے منہ میں خاک، انجام بڑا بھیانک ہوگا. میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہا ہوں، میں اس ملک کے جو کرتے دھرتے ہیں ان کی خدمت میں بھی میری گزارش یہ ہے کہ سوچ لو، قوموں کی بھی ایک نفسیات ہوتی ہے. فال آف ڈھاکہ کے بعد یہ اور طرح کی بات میں عرض کر رہا ہوں. فال آف ڈھاکہ، مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بننے کے بعد لوگوں کے ایمان اٹھ گئے اس ملک کے افراد اور اداروں سے. یہ تو آدھا ملک یوں گوا دیا جیسے تو کوئی خالی ڈبیا سگریٹ کی اس طرح نہیں پھینکتا، جیسے وہ گیا ختم. آج کی نسلوں کو شاید علم بھی نہیں ہے. تو یہ اس بار اگر یہ فیک نکلا، یہ ڈھونگ نکلا، یہ ڈرامہ نکلا، یہ نوٹنکی نکلی تو پھر اس ملک میں وہ لٹ پڑے گی. نتیجہ کیا ہوگا؟ مکمل بربادی. یہ لکھ کے رکھ لیں. لا اینڈ آرڈر نام کی، موریلٹی نام کی تو پہلے ہی ویسے ستیہ ناس ہو گیا ہے. اس دفعہ بھی اگر اس میں سے کچھ نہیں نکلتا، اور میں پی ٹی آئی کے ورکرز کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس بات پہ مزاحمت شروع کر دی ہے. میں نہیں دیکھتا سوشل میڈیا مجھے دیکھنا بھی نہیں آتا، نہ میں سیل فون رکھتا ہوں، اور میرے دوست جانتے ہیں اگر کبھی ہو بھی میرے پاس تو مجھے اینڈ سینڈ کے علاوہ اس کا استعمال نہیں. مجھے میرے مطابق کی ٹیم نے انہوں نے یہ فیڈ بیک دیا ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ پی ٹی آئی کا ورکر بالکل ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اگر کسی قسم کا کوئی ان کو چھوٹ دی جاتی ہے یا کسی بھی آڑ میں، کسی بھی واردات کے نتیجے میں اس کو اگر ریٹارڈ کیا جاتا ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. تھینک یو ویری مچ.